السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی انسداد دہشت گردی عدالت میں صدر عارف الوی بھی باقاعدہ دہشت گردی کے ملزم قرار دے دیے گئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کچھ دیر پہلے اپنے ایک فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ صدر عارف الوی نے جو درخواست دی تھی کہ ان کو بطور دہشت گردی کے ملزم تصور کرتے ہوئے ان کا جو آئینی استثناء ہے وہ ختم کیا جائے، وہ سرنڈر کر رہے ہیں اپنا آئینی استثناء رضاکارانہ طور پہ، اور وہ بطور صدر نہیں بطور ملزم مسمی عارف الوی عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ تو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے صدر عارف الوی کو باقاعدہ دہشت گردی کے ان ملزمان کی قطار میں کھڑا کر دیا ہے جن ملزمان میں پی ٹی آئی کے بہت سے وزراء اور خود وزیر اعظم عمران خان بھی شامل ہیں۔ چند مقدمات میں عمران خان بطور وزیر اعظم جو ہیں وہ بری ہو چکے ہیں، مگر ابھی بھی کچھ مقدمات میں عمران خان باقاعدہ دہشت گردی کے ملزم ہیں، اور اب ماشاءاللہ سے ہمارے صدر مملکت عارف الوی بھی باقاعدہ دہشت گردی کے ملزم قرار دیے جا چکے ہیں، مجرم نہیں۔ برائے کچھ دیر پہلے جج نے یہ بھی کہا کہ جو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیس تھا یا پی ٹی وی پہ حملہ کیس، وہ سارے کیسز ابھی بھی زیر سماعت رہیں گے، اس میں کوئی فیصلہ نہیں سنایا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا انسداد دہشت گردی کی عدالت کے معزز جج کی طرف سے کہ اب ان کیسز کا فیصلہ 15 مارچ کو سنایا جائے گا، 15 تاریخ کو سنایا جائے گا۔ ملک اسد ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، ڈان اخبار سے ان کا تعلق ہے۔ ملک صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو توقع کر رہے تھے کہ شاید پارلیمنٹ حملہ کیس میں کوئی فیصلہ آئے گا، مگر یہاں پہ تو صدر عارف الوی کو جو آئینی استثناء حاصل ہے ان کی طرف سے رضاکارانہ طور پہ اس سے بھی وہ دستبردار ہو گئے، اور عدالت نے انہیں باقاعدہ دہشت گردی کا ملزم قرار دے دیا ہے۔ تو کیا اب ہم صدر مملکت اور وزرائے اعظم کو ملزم دہشت گردی کے مقدمے کے باقاعدہ ملزم قرار دے سکتے ہیں؟ یہ کیا فیصلہ ہوا ہے آج؟ دیکھیے، جو آرٹیکل 248 ہے، جو اس وقت محمد علی وڑائی جو کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، انہوں نے جو اپنی جو مختصر سا آرڈر جو انہوں نے سنایا، اس میں انہوں نے بتایا کہ جو آرٹیکل 248 کے تحت جو صدر مملکت کو استثناء تھا وہ عدالت نے آج ختم کر دیا، اور اس میں جو ختم ہونے کے بعد یہ ہے کہ جو ان کو ایک یہ سہولت تھی کہ وہ باقی ملزمان کا جو ہے تک جو ہے وہ کیس چلتا، اور ان کا جو ہے وہ کیس نہیں چلنا تھا ابھی، ان کے پھر جب یہ عہدے کی مدت ختم ہوتی ان کے خلاف دوبارہ پھر وہ ٹرائل ہوتا، تو وہ اب وہ سہولت ختم ہو گئی ہے۔ ان کو شاید غالباً یہ بتایا گیا تھا عارف الوی صاحب نے لاسٹ ٹائم کہ ابھی 9 تاریخ کو فیصلہ آنا ہے، تو وہ اس میں انہوں نے آ کے اپنا سلسلہ ختم کر دیا، لیکن ابھی وہ جو جج صاحب نے کہا جی ابھی کارروائی چلے گی، اور 15 تاریخ تک جو ہے وہ امکان ہے کہ یہ اس کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے۔ تو اب جو ایک عارف الوی صاحب ہیں اور ایک جو باقی جو اس طرح سے یہاں پر وزراء پیش ہوتے ہیں، تو بطور ایک ملزم جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گے، جو کہ میرے خیال میں کہ جو جب ایک کانسٹیٹیوشنل امیونٹی جو ہے وہ عارف الوی کو نہیں، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو تھی۔ پریزیڈنٹ پاکستان کو اس وجہ سے تھی کہ وہ اسٹیٹ، کیونکہ آپ دیکھیں نام بھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا اس کیس کا جو ایف آئی آر ہے 182/2014، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے محمد عبداللہ، اسٹیٹ ورسز محمد عبداللہ، ریاست بنام محمد عبداللہ۔ اب عارف الوی کے کیس میں تو ریاست بنام ریاست ہوگی، اب وہ ریاست بنام ریاست ہوگی نا، وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ، لیکن کیا یہ ایک مذہقہ خیز بات نہیں ہے؟ اور تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے ایسی مذہقہ خیز جو چیز ہے اس کو عدالت نے کیسے قبول کر لی ہے؟ ایک جج نے کیسے قبول کر لیا اس چیز کو؟ ایک آئینی استثناء بیٹھ کے ایک مسمی عارف الوی جو دہشت گردی کا ملزم ہے، اگر ملزم ہے تو وہ یہ طے کرے گا کہ اس نے آئینی استثناء لینا ہے، اور ایک سول جج بیٹھ کے آئینی استثناء کو ختم کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ سول جج تو نہیں ہے، یہ تو انسداد دہشت گردی کی اسپیشل ٹرائب کورٹ ہے، مطلب ایک جج انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں۔ لیکن اب وتی صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا کورٹ ہے، آپ اس کو اتار لیں، آپ اس کو پہن لیں، تو یہ استثناء بھی ایسی ہے کہ آپ نے مرضی ہے تو پہن لیے، تو نہیں مرضی ہے تو اتار دیا۔ نہیں تو پھر استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا صدر عارف الوی کو؟ اگر اتنا ہی شوق ہے ان کو اور مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، پھر تو انہوں نے عہدہ چھوڑنا چاہیے تھا، عہدے کی تذلیل تو نہیں کرنی چاہیے اس طرح۔ دیکھیں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی ہائی مورل گراؤنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے یہاں پہ تو وہ یہ بھی آپ دیکھیں گے 3.5 سال یہ کیس چلتا رہا، ان کو اس وقت جو ہے یہ چیزیں یاد نہیں آئیں کہ جی جو اسلامی اصول ہیں اس کے مطابق
کہتے ہیں میں نے چیزیں بڑی پڑھی ہیں. آپ کو تو شروع میں پڑھنی چاہیے تھیں, آپ کو عہدہ ہی نہیں لینا چاہیے تھا. امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کو جب چیف جسٹس کا عہدہ ملنے لگا تو انہوں نے کہا جی میرے اتنا ہی میں نہیں کر سکتا, میرے اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, میں وہ یہ باہر نہیں اٹھا سکتا. آپ اس وقت کہتے نہیں جی میرے اوپر کیس چل رہا ہے, جب تک میں کلیئر نہیں ہوتا تو میں اس وقت تک نہیں آتا. لیکن یہ چیزیں یہاں پر نہیں دیکھی جاتی. اس وقت یہ آ گئے اور اب جب انہیں طریقہ عدم اعتماد جو ہے وہ اس نے زور پکڑا تو انہوں نے جو ہے وہ دیکھیں, جو میں بھی کوئی اور ریزن ہو, لیکن جو ہم اس وقت چیزیں سمجھ رہے ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ طریقہ عدم اعتماد جو ہے وہ ایک ٹیبل ہونے جا رہی تھی. ان دنوں آپ نے کہا جی میں اپنا استثنا ختم کر رہا ہوں, اور انہوں نے خود کہا کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ جج صاحب فیصلہ دینے جا رہے ہیں. آپ ایک کیس میں پارٹی نہیں تھے, آپ کو تو ٹرائل ہی نہیں چل رہا تھا, آپ کی گواہیاں ہوئی نہ شہادتیں ہوئی نہ وکیل پیش ہوا, شہادت ہوئی نہ وکیل پیش ہوا. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جناب فیصلہ دینے جا رہے ہیں جج صاحب؟ کوئی جج صاحب نے آپ کو بتایا تھا یا آپ کو کس نے بتایا تھا کہ آپ یہ فیصلہ جو ہے وہ آ رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے استثنا کی درخواست دی تو اس میں آپ کو یہ یقین ہوگا نا کہ آپ کو جو ہے وہ بری کر دیا جائے گا. تو آپ نے اگر ان کو آپ کو 1% بھی پتا ہوتا کہ نہیں یار وہ بری نہیں کریں گے, وہ تو جو ہے وہ لٹکا دیں گے, وہ تو سزا دے دیں گے. چلیں اگر 1% بھی اس بات کے چانس ہے تو لیٹ سے کہ اگر مسمی عارف حلوی کو دہشت گردی کے اس مقدمے میں سزائے موت ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں سزائے موت تو نہیں ہوتی ہے کہ کوئی اتنا وہ وہاں پہ تو ایک پبلک جو مقدمہ تو دہشت گردی کا نا, اگر 14 سال بھی ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ویسے تو دیکھیں اس میں تو دہشت گردی کا مقدمہ بننا نہیں چاہیے تھا, لیکن خیر وہ بن گیا تو سزائے موت تو نہیں ہوتی. ویسے اگر چلے 3 مہینے کی بھی سزا ہوتی ہے یا 1 دن کی بھی سزا ہوتی ہے تو سزا ہوتی ہے, تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. وہ ڈسکوالیفائی تو آئین کی کون سی شک کے تحت پریزیڈنٹ کو جو ہے ان کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے کسی عدالتی فیصلے کی شکل میں؟ نہیں, آئین کی کون سی شک کے تحت اٹھایا جی؟ جب آپ کی کنوکشن ہو جاتی ہے تو آپ تو ویسے ہی جو ہے وہ نااہل ہو جاتے ہیں نا. وہ آئین میں تو صرف MNAs اور سینیٹرز کے لیے اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کے لیے نا, پریزیڈنٹ کے لیے تو آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ کوئی عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے گی اور وہ نااہل ہو جائے گا. نہیں دیکھیں, جو معیار ہے صدر کا وہ معیار وہی ہے جو کہ ایک جب پارلیمنٹیرین کی نہیں 62(1)(f) صدر پہ تو لاگو نہیں ہوتا, لیکن ایلیجبلٹی تو اس کی ایک ہے نا صدر مملکت کی ایلیجبلٹی. کیا الیکشن کمیشن انہیں ڈسکوالیفائی کرے گا؟ نہیں, الیکشن کمیشن تو خیر ڈسکوالیفائی نہیں کرے گا, اس میں بھی پھر عدالت میں ہی جانا پڑے گا کہ جناب یہ نہیں. تو کیا پھر مسمی عارف حلوی جو ہے اپیل دائر کرے گا اپنی سزا کے خلاف اور اوپر ہائی کورٹ میں جائے گا؟ دیکھیں سزا تو فائنل جو دیکھیں ابھی اگر ہوتی ہے, آپ دیکھیں نا آپ کے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ ایکسٹرا آرڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی 1.5 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو اس کا قانون ہے نا, پبلک آفس ہولڈر ہے. کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ 62(1)(f) کے تحت ہٹایا جا سکتا ہے؟ بیت اللہ جان جو سزا ہے نا وہ تو سپریم کورٹ میں فائنل ہوتی ہے نا. اگر یہاں پہ ATC اگر دیتی بھی ہے تو وہ یہاں پر فائنل تو نہیں ہوتی. اور دوسرا اس کیس میں دیکھیں نا, یہ کیس تو ویسے ہی ایکویٹل کا بنتا ہے, اور اس وجہ سے صدر صاحب کو پتا تھا کہ یہ ایکویٹل کا کیس. صدر صاحب جو ہے وہ چنگے میں فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. اب انہوں نے کہا یار اب بیت ہی گواہ ہے تو میں بھی ہاتھ دھو لوں بیچ میں, تو بعد میں کیا ہو جائے پتہ نہیں. بعد میں انہوں نے دیکھیں بعد میں بھی یہی ہوتا کہ بعد میں ابھی تو فرینڈلی پروسیکیوشن ہے جس نے آ کے کنسیڈ بھی کر دیا. بعد میں کوئی آ جاتا, کوئی بدتمیز سا پروسیکیوٹر آ جاتا. یہ فرینڈلی پروسیکیوشن کے علاوہ فرینڈلی جوڈیشری نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, جوڈیشری تو فرینڈلی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جو بعد میں اگر کوئی پروسیکیوٹر آتا اس نے آگے, اور اگر حکومت چینج ہو جاتی ہے تب اس کا عدم اعتماد کے بعد نیا کوئی پروسیکیوٹر آتا, اس نے اپوز کرنا تھا. پھر اس میں یہ ہوتا کہ وہ ایویڈنس ہوتے ہر پیشی پہ ان کو پیش ہونا پڑتا, یہاں پہ بیٹھنا پڑتا بینچوں میں, کبھی آگے پیچھے کبھی کدھر, اس طرح. ان کو تو یہ آئین اور قانون کا مذاق نہیں ہے. صدر مملکت پیش بھی ہو رہے ہیں, درخواست کر رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے استثنا, تو آپ کو نہیں سمجھتے کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا؟ اگر وہ اتنے ہی بڑے اصول پسند ہیں تو استعفیٰ دے کے پیش ہوتے بطور ملزم. اب ایک صدر کے عہدے کی بھی تذلیل کی جا رہی ہے اور لوگ ساری دنیا میں کہیں گے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا ملزم ہے, وزیر اعظم ایک دہشت گردی کا ملزم ہے. تو یہ کیا مذاق نہیں ہے ریاستی اداروں کے ساتھ؟ مطیع اللہ جان صاحب آپ پھر وہی ہائی گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. اب وہ ملزم تو دیکھیں نا, ملزم کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مجرم ہے. ملزم تو مطلب اینی ون, آپ دیکھیں نا اب آپ بھی تو انہیں عدالت کے ملزم ہیں. نہیں, مجھے ابھی تک چارجز نہیں فریم ہوئے. نہیں, آپ کے ملزم نہیں ہوں میں. کورٹ نے کوگنیزنس پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے آپ کا نوٹس لیا ہوا ہے, اور نوٹس دیا ہوا ہے تو انہیں عدالت کا. اب میں کہوں یار یہ تو انہیں عدالت کا ملزم میں سے بات ہی نہ کرے. میرے میں اور آپ میں اور صدر مملکت میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے لیے تو آپ بھی صدر ہی ہیں نا جناب. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے لکھا تھا اپنی ٹویٹ میں کہ صدر مملکت سپریم کمانڈر آف آرم فورسز ہوتا ہے, تو کیا سپریم کمانڈر آف آرم فورسز دہشت گردی کا ملزم ہو سکتا ہے؟
دیکھیے سپریم کمانڈر آف آرم فورسز اگر یہاں پہ تو مشرف جیسے جو ہے وہ بھی غداری کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ان کے اوپر کیس چل سکتا ہے، تو یہ سزا بھی ہو سکتی ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، تو یہ تو مطلب بیچارے سویلین سپریم، ہاں یہ تو سویلین سپریم کمانڈر ہے نا، ان کو تو مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی مہربانی جی، کمانڈر ہوتا ہے، سویلین ہو یا فوجی ہو، مگر آج کی انسداد دہشت گردی کی اس عدالت نے صدر عارف الوی کی جو آئینی استثناء سے دستبردار ہونے کی درخواست ہے اس کو منظور کر کے نئے آئینی اور قانونی سوالات کو جنم دیا ہے، اور یقینی طور پہ جو اعلیٰ عدالتیں ہیں یا جو وکلاء ہیں، جو ماہرین قانون ہیں، وہ اس حوالے سے کوئی ٹھوس اور واضح موقف اپنائیں گے، کیونکہ صدر کا عہدہ کسی مسمی عارف الوی کی کوئی ذاتی جائیداد نہیں جس سے وہ کسی وقت بھی دستبردار ہو سکتے ہیں۔ صدر کا عہدہ ایک آئین اور قانون کے تحت ایک ریاستی سربراہ مملکت کا عہدہ ہے، اور اگر کسی کو شوق ہے اپنے آئینی استثناء کو چھوڑنے کا تو اسے پہلے وہ عہدہ چھوڑنا چاہیے اور پھر ریاست مدینہ میں ایک عام دہشت گردی کا ملزم بن کر قاضی کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔